آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب کوئی بندہ خدا کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر خدا بھی اسے اپنے وعدے کے مطابق بلند سے بلند مقام پر پہنچاتے ہوئے اس کی ہر مصیبت میں رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اسے خدا کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی کچھ ہوا قوم عاد کے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کی زبان ہمیشہ شکر خدا میں مصروف رہی۔ اللہ نے ان کی مدد کس طرح سے کی اور اس عظیم ترین عذاب سے انہیں کس طرح سے بچایا، یہ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جب قوم عاد پر اللہ کی طرف سے آندھی کا وہ سخت عذاب نازل ہوا، ایسی ہوا اللہ نے بھیجی، وہ ایسی ہوا تھی کہ وہ ہوا جس چیز سے گزر رہی تھی، جس چیز سے ٹکرا رہی تھی، اس کو پناہ کرتے ہوئے آ رہی تھی، چاہے وہ مال مویشی تھے، چاہے وہ عمارتیں تھی، چاہے وہ کوئی انسان تھا۔ جیسے ہی وہ ہوا سے ٹکراتا، ہوا اسے آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اس طرح سے دکھاتی جیسے کہ کوئی مکھی ہوا میں جو ہے وہ اڑ رہی ہو، اور پھر ویسے ہی زمین پر پٹخ کے دے مارتی، اور جیسے ہی زمین پر وہ لاشیں جو پٹختی تھی، جو ہوا میں بلند تھی، تو اس طرح سے ان کی ہڈیوں کی آوازیں آتی تھی جیسے کہ کوئی کپڑے میں ڈال کر ان کی ہڈیوں کو زمین پر پھینک رہا ہو۔ جیسے ہی یہ عذاب عظیم سے عظیم تر ہوتا گیا اور قریب سے قریب تک قوم عاد کے لوگوں تک پہنچتا گیا، تو اللہ کے وہ نیک بندے جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے اور اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تھے، تو پروردگار کے حکم کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ میرے ان نیک بندوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرو اور ان کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچو اور اس دائرے میں ان لوگوں کو محفوظ کر لو۔ تو جب شدید طوفان اور وہ آندھی 7 راتوں اور 8 دن تک قوم عاد پر نازل ہوئی اور وہ جس مقام تک پہنچ رہی تھی اسے ہلاک کر رہی تھی، تو عذاب کے پہلے دن حضرت ہود نے اپنے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے گرد ایک دائرہ کھینچا اور ان سے فرمایا 8 دن تک اس دائرے کے درمیان رہو اور اس سے باہر بالکل نہ جانا، اور اس سے باہر جو ہے ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے خدا کی تعلیمات کا جو ہے خدا کی تعلیمات کی نافرمانی کی، اور ان کے اعضاء کو بکھرتے ہوئے دیکھو ہوا میں، کیونکہ وہ خدا جب کسی کو عزت بخشتا ہے تو اسے بلند سے بلند کر دیتا ہے، اور جب وہی خدا اپنے بندے پر عذاب نازل کرتا ہے تو وہ اعضاء جو اس کے اتنے بلند ہوتے ہیں، جن پر وہ غرور کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ زمین پر مجھ سے بلند قامت کوئی شخص نہیں، اور جب اس کے اعضاء کو خدا عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو وہ کس طرح سے زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ جب ایک دائرے میں بیٹھے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ باہر کے جو لوگ ہیں، جو اس دائرے کے باہر کے لوگ ہیں، ان کے جو حال ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، ان پر عذاب نازل ہوا ہے اور ان کی ہڈیاں بکھری جا رہی ہیں، ان کی لاشیں کبھی تو پتھروں سے ٹکراتی ہیں، کبھی پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں، کبھی زمین سے ٹکراتی ہیں، کبھی ہوا میں ادھر ادھر جھول رہی ہیں۔ تو وہ جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو خدا کا شکر بھی کر رہے تھے، اور شکر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پروردگار آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمارے دل میں اپنے ایمان کی روشنی کو منور رکھا اور آج ہمیں اس مقام پر پہنچایا کہ ہم تیرے نیک بندوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو باہر کی ہوا تھی جب اس دائرے سے ٹکراتی تھی تو وہ ہوا اس قدر خوشبودار، ٹھنڈی اور سرد ہو جاتی تھی کہ جو لوگ دائرے میں موجود تھے وہ اس ہوا کو جب محسوس کرتے تھے تو انہوں نے ایسی ہوا نہ کبھی محسوس کی تھی اور نہ ہی کبھی دیکھی تھی، اور ان کی روحوں کو وہ تر و تازہ کر رہی تھی ہوا، اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ ہوا کس قدر خوبصورت ہے، یہ ہوا کس قدر خوشبودار ہے، یہ ہوا کس قدر تر و تازہ کر دینے والی ہے، لیکن دیکھو نا باہر کے لوگوں کا حال دیکھو کہ وہی لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ کیسے اس ہوا سے جھول رہے ہیں، کیسے ہوا میں عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے۔ اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ بھی تھے جو سردار تھے قوم عاد کے، جو سربراہان تھے اور جو حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکاروں کو ڈرایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں برباد کر دیں گے، تمہیں قتل کروا دیں گے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور تم جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو۔ جو حضرت ہود علیہ السلام ایک خدا کی بشارت دے رہے ہیں کہ میں ایک خدا کی طرف سے بھیجا ہوا
पैगंबर हूँ, तो ये झूठ है और वो खुदा तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम हम लोगों के साथ आ जाओ। तो वो लोग जो ये कहा करते थे, आज उन्हीं सरदारों की हड्डियाँ, उन हड्डियों के अज़ा जो हैं बिखरे हुए ज़मीन पर पड़े हुए थे, और ज़मीन पर पड़े जो थे उन लोगों को निशानदही करा रहे थे जो दायरे के अंदर थे। वो लोग देखकर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तो वही लोग हैं जो हमें डराया करते थे, जो हमें धमकाया करते थे, लेकिन खुदा हमारे साथ है। और आज खुदा ने हमारी किस तरह से मदद की है। तो अल्लाह ने उनकी मदद करते हुए उन्हें उस गर्म हवा से बचाया, और उस गर्म हवा को उन लोगों के लिए इतना ठंडा और खुशबूदार कर दिया कि वो लोग खुदा का शुक्र अदा करते रहे और उस जो है अजाब से बच गए। और फिर वो उस जैसे ही वो 8 जो है रातों के बाद वो थमा वो तूफ़ान, तो उसके बाद वो ईमान वाले लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ एक और जगह पर, एक और मकाम पर जाकर आबाद हुए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया और खुदा की तालीमात के बारे में बताया और इस अजाब के बारे में बताते रहे कि देखो खुदा ने हमें इससे किस तरह से बचाया। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और